امیزنگ فیکٹس کے پارٹ نمبر 5 میں خوش آمدید۔ میں ہوں فضل امین افریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں موٹیویشنل سپیکنگ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہماری زمین سورج کے گرد 30 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے چکر لگاتی ہے، جو سننے میں شاید آپ میں سے زیادہ لوگوں کو حیران نہ کرے، مگر یہ جان کر آپ ضرور شاک ہو جائیں گے کہ یہ تیز رفتار بلٹ کی سپیڈ سے 20-70 گنا زیادہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو اور آپ کے آس پاس لوگوں کو جھٹکا تک محسوس نہیں ہوتا۔ ہر ایک چیز اپنی جگہ پر سٹیل ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس رفتار کے اندر ہر چیز اڑ کر خلا کے اندر کہیں پر بے کر جاتی۔ صرف یہی نہیں، زمین اپنی محور کے اندر 465 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل گھوم رہی ہے، مگر اس روٹیشن کو بھی محسوس نہیں کرتے آپ۔ مگر آپ نے کبھی سوچا کہ کیوں ایسا کیوں ہے؟ ایسی کون سی طاقت ہے جس نے اس تمام نظام کو جکڑ کر سنبھالا ہوا ہے، جو نظر نہیں آتی مگر اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے گریوٹی، جو ہر چیز کو زمین کے نیچے کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے سورج جیسے میسو آبجیکٹ جس کے اندر ایک سیارے جس کے اندر زمین بھی شامل ہے، اسے اٹریکٹ کر کے اپنے مدار کے اندر رکھتی ہے۔ حتیٰ کہ سٹار اور گلیکسیز کا جنم بھی اسی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے ہے، اور تقریباً ہر ایک گلیکسی کے اندر ایک سپر میسو بلیک ہول موجود ہوتی ہے، جس کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے پوری گلیکسیز کے گرد گھومنے پر مجبور ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نہ نظر آنے والی فورس ہے جس نے ہماری کائنات کو جنم دیا، اور اس فورس کے بغیر ہماری اس کائنات کا یہ سسٹم ایک لمحے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اسی نے پورے کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے۔ اگر آسان الفاظ میں بیان کروں تو گریوٹی دو آبجیکٹ کے درمیان پایا جانے والا ایک فورس ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ جتنا بڑا آبجیکٹ ہوگا، اس کا ماس جتنا زیادہ ہوگا، اس کی گریویٹیشنل فورس ہی اتنی سٹرانگ ہوگی۔ جیسے زمین کی گریویٹیشنل فورس چاند تک موجود ہے، تو وہی اس کے گرد ایک مدار میں چکر لگا رہا ہے، جبکہ ہماری سورج کی گریویٹیشنل فورس تمام سولر سسٹم تک موجود ہے، جس میں ہماری زمین بھی آتی ہے، کیونکہ سورج ہماری زمین سے سائز کے لحاظ سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور پورے سولر سسٹم کا 99% ماس ہماری سورج کا ہی ہے۔ So comes to the main point. اس فورس کو ڈسکور کرنے کا کریڈٹ آئزک نیوٹن کو دیا جاتا ہے، جس نے 17 سینچری کے اندر اپنے سر پر ایک سیب گرنے کے بعد یہ سوچ شروع کیا کہ ایسا دراصل ہوتا کیوں ہے، اور یوں سائنس کی دنیا کے اندر پہلی بار اس کانسیپٹ کو سمجھا گیا۔ اس پر مزید ریسرچ کی گئی۔ یہاں پر فیکٹس یہ ہے کہ نیوٹن سے 700 سال پہلے ایک مسلم سائنٹسٹ ابن الحسم نے اپنی کئی کتابوں کے اندر اس کا ذکر کیا، لیکن گریوٹی کے نام سے نہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید کے اندر گریویٹیشنل فورس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جب دنیا اس کے نام تک سے واقف نہیں تھی۔ سورۃ المرسلات کے آیت نمبر 25 سے 27 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا، یعنی زندہ اور مردوں کو، اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے، اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا۔ دوستو، اس آیت مبارکہ میں لفظ کے پاتن پر غور کریں۔ لفظ کے پاتن کا مطلب ہے سمیٹنے والا یا اکٹھا کرنے والا۔ یہ سب سے بہترین الفاظ ہے گریوٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے، جبکہ اس سے اگلی آیت کے اندر انسان کو اور بے جان ایلیمنٹ جس کے اندر ایسٹرائڈ اور چاند جیسے آبجیکٹ شامل ہیں، جنہیں زمین سمیٹ کر اپنے اندر مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے۔ یہ الفاظ چیزوں کو جمع کرنے کے علاوہ انہیں اٹریکٹ کرنے میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جو کہ آئزک نیوٹن نے اپنی کتاب دی میتھمیٹیکل پرنسپل آف نیچرل فینومینا کے اندر یوں بیان کیا کہ گریوٹی جیسی کوئی فورس موجود تو ضرور ہے، لیکن یہ کام کیسے کرتی ہے یا ایسا دراصل ہوتا کیوں ہے، اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں۔ یہ ایک بار پھر سے ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن اس خالق کی کتاب ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اور اپنی اس کریشن کے بارے میں ہر ڈیٹیل کو جانتا ہے۔ کیا اب بھی کوئی شک رہ جاتی ہے کہ یہ اسی خالق کا کلام ہے جو ہمیں بار بار اس کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے، تاکہ ہم اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اور اس کی موجودگی کو محسوس کریں، تاکہ دنیا میں اپنے آنے کا مقصد جان پائے۔ ایسی خوبصورت ٹاپک پر پہلے ہی میرا ایک ویڈیو موجود ہے،
اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔